نفسیات کے مطابق جو لوگ بلیک کلر کو پسند کرتے ہیں ان کا ذہن سب سے زیادہ رنگین اور تخلیقی ہوتا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ انسان اپنی قدر بھول کر دوسروں کی ترجیحات میں اپنی جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ مرد اگر سمجھ لے کہ عورت کو کتنی چیزیں خاموشی میں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو شاید وہ کبھی اس پر اونچی آواز نہ اٹھائے۔ عورتیں ہمیشہ مکمل الفاظ نہیں بولتی، ان کے آدھے جملے، آدھی خاموشیاں، آدھے سوال بھی پوری کہانی ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مشاہدہ: کچھ لوگ لفظوں سے نہیں اپنی موجودگی سے دل کو سکون دیتے ہیں۔ جس رشتے میں روزانہ کچھ نہ کچھ سمجھوتا کرنا پڑے وہاں محبت کم نہیں ہوتی، ہمت کم پڑنے لگتی ہے۔ اللہ کے سامنے رو کر مانگے گئے رشتے کبھی غلط نہیں ہوتے، انسان غلط ثابت ہو سکتا ہے، فیصلے نہیں۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ضد ہوتی ہے اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا دل۔ دونوں کا غلط استعمال رشتے برباد کر دیتا ہے۔ جب عورت تھک جاتی ہے تو وہ چھوڑتی نہیں، بس بدل جاتی ہے، اور بدلی ہوئی عورت کا دل جیتنا ناممکن ہوتا ہے۔ محبت میں انا کا داخلہ ہو جائے تو سمجھ لو روحانی رشتہ دنیاوی جنگ بن چکا ہے۔ عورتیں رشتہ چھوڑنے میں وقت لیتی ہیں مگر بھولنے میں نہیں۔ کچھ یادیں ان کے اندر ہی اندر قبریں بنا لیتی ہیں۔ مرد اگر عورت کے آنسو دیکھ کر بھی نہ بدلے تو عورت کو بدل جانا چاہیے، کیونکہ کچھ دروازے کھلنے کے لیے نہیں، بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔ محبت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے سر جھکانا سکھائے۔ اگر محبت اللہ سے دور کر دے تو وہ نفس ہے، نعمت نہیں۔ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کی پہلی ترجیح سے آخری ضرورت بن جائے۔ مرد جب عورت کی دل جوئی کرنا چھوڑ دے تو عورت سوال نہیں کرتی، بس چپ ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب رشتہ سانسیں کھونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے امتحان بن کر آتے ہیں اور کچھ اللہ کی رحمت بن کر، مگر دونوں زندگی بدل دیتے ہیں۔ عورت اگر کسی مرد کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو وہ سمجھ لو اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ مرد کی نظر جسم پر ٹھہر جائے تو محبت سطحی ہو جاتی ہے، مگر نظر دل پر پڑ جائے تو محبت دعا بن جاتی ہے۔ عورتیں کم نہیں بولتی، وہ بس اتنا بولتی ہیں کہ جتنا ان کے سامنے والا برداشت کر سکتا ہے، باقی سب وہ اللہ سے کہہ دیتی ہیں۔ رشتے میں سکون پیار سے نہیں، عزت، برداشت اور سچائی سے آتا ہے۔ پیار تو ہر کوئی کر لیتا ہے، نبھانا مشکل ہے۔ محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ تو وہ ہے جب دو لوگ بنا کہے ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ جائیں۔ عورت کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے، چند لوگ، چند امیدیں اور ایک دل۔ جب دل ٹوٹ جائے تو پوری دنیا اجڑ جاتی ہے۔ مرد کی تھکن ختم کرنے کے لیے عورت کا ایک جملہ کافی ہے، اور عورت کی تھکن ختم کرنے کے لیے مرد کا ایک سچا عمل۔ کچھ جدائیاں سازا نہیں ہوتی، اللہ کا رحم ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ رشتے دل کو توڑتے ہیں مگر روح کو بچا لیتے ہیں۔ عورت مرد سے محبت کرنے سے پہلے بھی مکمل ہے، مگر مرد عورت سے محبت کرنے کے بعد مکمل ہوتا ہے۔ جس گھر میں دل ٹوٹے وہاں دیواریں بھی بوجھ محسوس ہوتی ہیں اور ہوا بھی سوال کرتی ہیں کہ سکون کہاں گیا۔ محبت وہ نہیں جو دل کو بے چین کرے، محبت تو وہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب کر کے اسے سکون دے دے، چاہے دنیا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ نفسیات کے مطابق دل اس جگہ ٹھہرتا ہے کہ جہاں اسے سمجھ آنے لگے کہ وہ قیمتی ہے، ضروری نہیں۔ صبح کا پہلا شکر یہ ہو کہ اللہ نے آج بھی ایک موقع دیا ہے، ورنہ کئی دل آج کی روشنی تک نہ پہنچ سکے۔ ہر دن اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع مت کرو۔ صبح کا نور اسی دل میں اترتا ہے جو رات کو اللہ کے آگے جھکا ہو۔
عبادت دل کو روشن کرتی ہے، دنیا نہیں۔ اللہ صبح اس لیے دیتا ہے کہ انسان سمجھے اندھیرے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتے، ہر مشکل کے بعد آسانی سچ ہے، صرف انتظار چاہتا ہے۔ لحاظ اور غیر عورت کی عزت کوئی بڑی ڈگری نہیں سکھا سکتی، صرف گھر کی تربیت سکھاتی ہے۔ صبح کی ہوا گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہر دن نئی رحمتیں اتارتا ہے، شکر سے رحمتیں بڑھتی ہیں، شکایت سے نہیں۔ اپنے اندر کی سوچ ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ انسان کے رویے کی مٹھاس، لہجے کی نرمی اور الفاظ کی سچائی سب سے گہرا اثر رکھتی ہیں۔ یہ چاہے تو ایک مسکراہٹ سے دل جیت لے، اور چاہے تو ایک جملے سے سب کچھ اجاڑ دے۔ یہ 3 چیزیں مرد کی کمزوری ہوتی ہیں، ان کو تم جان لو۔ پہلی تمہاری خاموشی، دوسری تمہاری بے نیازی، اور تیسری تمہاری نرمی۔ یہ تینوں اگر تمہارے پاس ہوں تو وہ مرد خود تمہارا عاشق ہو جاتا ہے۔